تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا آباءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وكان حقا الله الذي يرسل رسله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن شئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون سورة لقمان مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث
يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان يدعوهم إلى عذاب السعير فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم فانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا پاک کلام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جوڑا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے آپ کو یہاں لا بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال اولاد میں، آپ کی نیکیوں میں، آپ کے دن اور رات کی جتنے بھی کام ہیں ان میں سب کے سب میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ شاکر علیم، میں بہت قدردان ہوں اور بہت زیادہ جاننے والا ہوں اور بہت زیادہ قدردان ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک دینوں کو ضائع نہیں کرتے کبھی بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تھوڑے دنوں کی حالات کی آتی ہے ایسے، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی دیر کے لیے بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اور اللہ کا سنبھالنا حقیقی سنبھالنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سنبھالنا حقیقی سنبھالنا ہے۔ جس کو اللہ نے سنبھال لیا وہ کبھی جس کو اللہ نے سنبھال لیا وہ کبھی نیچے نہیں آ سکتا، وہ کبھی گر نہیں سکتا، اور وہ جسے اللہ نے عزت دے دی اسے کبھی کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور فلسطین کے مسلمانوں کا، کشمیر کے مسلمانوں کا اللہ تبارک تعالیٰ حامی و ناصر۔ جہاں سے کل سلسلہ اللہ پاک نے منقطع فرمایا تھا وہیں سے اجرا کرتے ہیں۔
اللہ ताला कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबके दिलों की ख्वाहिशात को, आरजुओं को पूरा फरमाए और अल्लाह तबारक ताला अब अल्लाह ताला अपने यहाँ आपका बड़ा मुकाम रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है वो हमारा माशाल्लाह से 20वां पारा था और 20वां पारे में अल्लाह ताला के हुक्म से निस्फ हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना उलाइल्लज़ीना अग़वैना। अल्लाह ताला फरमा रहे जिनके खिलाफ अल्लाह की बात पूरी हो चुकी होगी, यानी अब अल्लाह ताला ने उन तक अपना मैसेज पहुंचा दिया, उनको बता दिया और हर तरह से उनको जो है समझवा दिया, लेकिन अब जब वो लोग रास्ते से नहीं पलटते, अल्लाह ने उनको ढील भी दी, अल्लाह ने उनको मौका भी दिया संवरने का, लेकिन अगर नहीं संवरते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे मुराद वही शयातीन है जिनको नफा नुकसान का मालिक समझ के काफी लोग उनकी इबादत करते थे। और बात पूरी होने से मुराद अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि जो शयातीन दूसरों को गुमराह करते हैं उन्हें आखिरकार दोजख में डाला जाएगा। मतलब ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक इन शयातीन के दोजख में जाने का वक्त आ चुका होगा, आ चुका है, आ चुका होगा, उस वक्त वो ये बात कहेंगे। वो क्या बात कहेंगे कि हम आपके सामने इनसे दस्तबरदार होते हैं। यानी जो पीर होंगे ना, पीर, वो अपने मुरीदों को ये सब्ज बाग दिखाते थे ना कि हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे और आप हम बस जो है हमसे जुड़े रहें। तो और वो दो चार करिश्मे दिखा के ना, शोबदाबाजियां दिखा के लोगों के ईमान से खेलते हैं और लोग भी अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। आज वो पीर, आज वो बुत जिनके ये पुजारी यहाँ बैठे हैं, यानी अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं, ये सब के सब जितने भी बुत परस्त हैं पूजा और तागूती कुव्वतों की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारे के सारे ना उस दिन क्या होगा इनका, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अपने जो इनको ये मानते थे ना, जितने बुतों को मानते थे या जितने पीरों को मानते थे, वो सब इनसे बेजार हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारा पीछा छोड़ो और हम तो अल्लाह ताला के सामने कहेंगे हम तो इनसे दस्तबरदार होते हैं, यानी हमारा इन पर कोई वो जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। ये कह देंगे कि ये हमारी इबादत नहीं करते थे। और इन काफिरों से कहा जाएगा पुकारे उनको जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा था। अब देखो ना क्या कर रहे हैं, पूरी उम्र निगाह दी मूर्ति पूजा में, बुत परस्ती में, सूरज की पूजा में और चांद की सितारों की पूजा में लगा दी, आग की पूजा में लगा दी, गौ माता की पूजा में लगा दी। और क्या हुआ, जब मरे तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना इनके वो बुत नजर आएंगे इनको, ना इनको वो अपनी सूरज नजर आएगा, ना कोई चांद नजर आएगा जिसकी ये पूजा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे पुकारो 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 जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा था। चुनाचे वो उनको पुकारेंगे, वो लात उज़्ज़ा मनात को पुकारेंगे और अल्लाह, मगर वो उनको जवाब नहीं देंगे और ये अजाब आंखों से देख लेंगे। काश ये ऐसे होते कि हदायत को कबूल कर लेते। और वो दिन भी हरगिज ना भूलो जब अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेंगे तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था। अब अल्लाह ताला पूछेंगे ए नूह की कौम, तुमने अपने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तुमको बुलाते रहे और तुम नूह अलैहिस्सलाम को कहते रहे कि हम तो तुमसे बात करना नहीं गवारा करते और तुम नबी हो, नबी के ऐसे हालात होते हैं। इस पर सारी बातें जो ये बनाया करते थे उस दिन बेनिशान हो जाएंगी। चुनाचे वो आपस में एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछ सकेंगे। यानी अब उनको पता चल जाएगा कि जो जिन बुतों के हम पुजारी थे, आज वो कोई हमें मददगार नहीं है। आज हमारे सामने कौन है, अल्लाह, अल्लाह खड़े हैं बस। फअम्मा मन ताब व आमना व अमिला सालिहन, यानी अल्लाह ताला जैसे ही जहन्नमियों का जिक्र करते हैं फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला उसी वक्त जन्नत का भी जिक्र करते हैं, जिस वक्त काफिरों का जिक्र करते हैं साथ ही मुसलमानों का जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते फअम्मा मन ताबा फअम्मा मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए
اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہو۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، کہ ایک 5 ٹائم آپ کو اور مجھے پکار رہا ہوتا ہے مسجد کا مؤذن، حیا علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، اور ساتھ ہی کہتا ہے حیا علی الفلاح، یہی تو کامیابی ہے۔ تم کیا بابوں کے پیچھے لگ گئے، تم کیا پیروں کے پیچھے لگ گئے کہ تو یہ کامیاب کر دیں گے، یہ تمہارا رزق کھول دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 ٹائم میں تمہیں بتا رہا ہوں، مؤذن مجھے میرا پیغام تمہیں دے رہا ہے، مؤذن کہ بھائی آ جاؤ، کہاں پہ آ جاؤ، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ 5 ٹائم مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، جب تم نماز کی طرف آؤ گے تو تم در حقیقت کامیابی کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ اب وہ بیچارہ چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اپنے گانے تک بند نہیں کرتے۔ پہلے تو یہ تھی نا حیا شرم، کہ ہم کہتے تھے اذان ہو رہی ہے بند کر دو، اور بچے خود ہی بند کر دیتے تھے۔ اب تو اذانیں بھی ان کے دلوں پہ کسی کے اثر نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اچھا جی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا پروردگار جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی پیدا کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ پسند کرتا ہوں، یعنی میرے پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اللہ اور مجھے یعنی میری جو پسند ہے اس پر کسی کا زور نہیں ہے، کسی بھی بتوں کا یا کسی بھی تمہارے معبودوں کا کوئی زور نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا اور برتر ہے۔ اور تمہارا پروردگار جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ پیغمبر ہمارے سرداروں اور دولت مند لوگوں میں کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنا دیا؟ ہمارے سرداروں میں سے کوئی پیغمبر بناتے، یعنی کس کو؟ اخنس بن شریک کو بنا دیتے، عاص بن وائل سہمی کو بنا دیتے، ابو جہل کو بنا دیتے، ابو لہب کو بنا دیتے، ولید بن مغیرہ مخرومی کو بنا دیتے۔ ان کے خوب بچے تھے، بیٹے اور خوب ان کے پاس مالداری تھی۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیدائشی جو ہیں وہ ہے کیا کہتے ہیں یتیم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنا جو ہے رسول بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا اور برتر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل شریک نہیں ہے۔ کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بت جو ہے نا ہمارے اللہ کے ساتھ مل کر پوری نظام کائنات کو چلاتے ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجو جاؤ گے۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ رات کر دے نا اور لمبی کر دیں، اللہ تعالیٰ اس وقت رات میرے خیال میں تقریباً ہے کم و بیش راتیں لمبی ہیں نا، تو 10 گھنٹے آپ سمجھ لیں، کیونکہ عشاء سے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 5 بجے صبح اذانیں ہوتی ہیں، تو آپ خود ہی نکال لیں، کوئی 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی رات بنتی ہے، تو آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو رات ہی رکھوں، تم میں سے کوئی مائی کا لال جو ہے وہ دن نہیں کر سکتا، اور اگر میں چاہوں تو دن کو ہی رکھوں، رات تم ترستے رہو کہ رات کب آئے گی ہم سو جائیں، یہ تو دن ہی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ کہو ذرا یہ بتلاؤ، اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے، یعنی دن ہی دن رکھے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے میں قسم نہیں کھا رہی، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، آپ جس دن پیدا ہوئے تھے نا اس دن کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، جتنی بھی 40 سال ہے، آپ
अगर आप उस दिन को नोट कर लेना तो आप देखें कि उस दिन फजर की नमाज जितने बजे हुई थी ना, अल्लाह जानता है कि आज भी, मैं कसम खा के कह सकती हूँ, आज भी फजर उसी वक्त हुई है, उसी वक्त। यानी उसमें फजर की नमाज में 1 मिनट का भी रद्दो बदल नहीं हुआ। और 50,000 साल बाद भी अल्लाह ताला अगर जिंदगी रही, मतलब एक मिसाल है, हमारी जिंदगी तो नहीं रहेगी ना, यही वक्त होगा आज जिस दिन नमाज बंद हुई है ना, आज जिस दिन जिस दिन आज फजर का वक्त हुआ है, उसी दिन जो है तुलुए आफ्ताब 50,000 साल पहले भी, आज मेरे ख्याल में 8 या 9 जनवरी है मेरे ख्याल में, 9 मार्च, तो 9 मार्च को 50 साल पहले भी यही वक्त होगा। अब देखे ना, इतना जबरदस्त एक्यूरेट निजाम अल्लाह तबारक ताला चला रहे हैं। और चैलेंज किया हुआ अल्लाह ने, फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहो जरा ये बतलाओ, अगर अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा के लिए कयामत के दिन तक मुसल्लत कर दें, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें वो रात ला कर दे दे जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको। भला क्या तुम्हें कुछ समझाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। ये तो उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात भी बनाई है और दिन भी, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और इसमें अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी ये अल्लाह ताला की इस अजीम इनाम का तस्करा है। उसने रात के वक्त को सुकून हासिल करने का जरिया बना दिया, अंधेरा तारी करके सबको मजबूर कर दिया कि वो इस वक्त आराम करें, वरना ये मुमकिन नहीं था कि सब लोग किसी एक वक्त पर मुत्तफिक होकर उसे आराम का वक्त करार देते। यानी आप खुद सोच रहे कि अगर अल्लाह तबारक ताला दिन को पूरे 24 घंटे के लिए कायम दायम रखे कि 24 घंटे दिन ही रहे, तो अब आप बताएं कि आप सोचेंगे चलो इस वक्त बाजार हो जाता हूँ, रात के 2:30 बजे भी यानी दिन ही हो, तो आप कहेंगे चलो मैं इस वक्त जाकर ना शॉपिंग कर लेती हूँ। यानी कोई कोई जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये तो हमने ऐसा किया कि रात को तारी कर दिया, अंधेरा बना दिया, ताकि तुम सुकून हासिल करो और इसमें अल्लाह का फजल तलाश करो, वरना ये मुमकिन नहीं था कि सब लोग किसी एक वक्त पर मुत्तफिक होकर उसे आराम का वक्त करार देते। अगर अल्लाह ताला रात ना करते, दिन ही दिन रखते, तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। और ताकि तुम शुक्र अदा करो, और वो रात ना भूलो जब वो इन मुशरिकों को पुकारेगा, यानी और वो दिन ना भूलो जब वो इन मुशरिकों को पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है खुदाई में मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा किया करते थे। यानी बुलाओ अब अपने अब आप अब अपने बुलाओ किसको, लात तो उज़ा मनात को बुलाओ, अब याऊक यागूस को बुलाओ, बुलाओ तुम इनके बड़े हामी और वो थे ना कि ये हमारे माबूद है और हमें खाने पीने को देते हैं, हमें औलाद भी यही देते हैं, बुलाओ, हम हर उम्मत में एक गवाही देने वाला निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे लाओ अपनी कोई दलील लेकर आओ। इस वक्त उनको कि पता चल जाएगा कि सच्ची बात अल्लाह ही की थी, और वो सारी बातें जो उन्होंने घर रखी थी सब गुम होकर रह गई। उनको कोई अपने ये राम लक्ष्मण क्या है जो भी आजकल के इन्होंने बनाए हुए हैं ना, हर दौर में नए नए होते थे ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लात उज़ा मनात होते थे, और हुबल होता था और बाल होता था, और उससे पहले इसाफ नाइला याऊक यागूस होते थे। तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने माबूदे के नाम बना रखे हैं। कारून जो है मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर उसने उन्हीं पर ज्यादती की, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। एक वक्त था जब उसकी कौम ने उससे कहा, इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद ही नहीं फरमाते। अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है उसके जरिए आखिरत वाला घर बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था कारून। कहीं तफसीर की किताबों को देखो तो लगता है कि उस कारून को अल्लाह ताला ने ये, यानी वो तफसीर में आता है कि वो चचा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और कहीं तफसीर की किताबों को देखो तो ये बात समझ आती है कि वो क्या कहते हैं चचाजाद भाई था। वल्लाहु आलम, इसमें मुझे कोई पता नहीं है। मुख्तलिफ तफसीर जो है वो गुजरती रहती हैं आंखों के सामने, और फिर जो है मुख्तसर मतलब जाहिर है इस पर तो कोई वो नहीं है ना कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा कि वो चचा था या चचाजाद भाई था। लेकिन उसके पास इतनी दौलत थी कि जो कोई उसको देखता था और कहता था कि काश कि मुझे भी इतनी दौलत मिल जाए।
کاش کہ مجھے بھی اتنی دولت مل جائے، ہائے کاش کہ میں ہو جاتا فرعون جیسا، ہائے کاش وہ فرعون نہیں قارون جیسا۔ تو لوگ اس پر نا اتنا، یعنی اس کی لوگوں کے میں اتنی عزت تھی، اتنی عزت تھی، بہت لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور لوگ اس جیسا بننے کی کوشش میں رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے بڑی وہ رکھی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے ایسی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نا مجھے ایسا کرو کہ وہ دے دو، کیا کہتے ہیں، آپ نا میرے پاس آؤ اور مجھے کچھ مسائل سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سنور جائے گا، یہ نیک بن جائے گا، اور ایک نبی کے لیے کسی کا نیک بن جانا، یعنی کسی بھی بندے کا نیک بن جانا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء اسی مشن پہ آئے ہوتے ہیں نا کہ سارے کے ساروں کو نیک بنا دے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، مطلب قارون نے، اب وہاں پر ایک عورت کو پیسے دے کر، لالچ دے کر اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگائے زنا کا، ٹھیک ہے۔ تو جو تحریریں گزری وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس پر جو ہے مختلف تھوڑی تھوڑی بدلی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا لبے لباب سب کا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی آئیڈیا سب بات وہی ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا تھا زکوٰۃ کے مسائل بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسی پہ ہوتی ہے نا جو مالدار ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، یعنی بڑے خوش ہو کے آئے کہ چلو یہ سنور جائے گا، نیک بن جائے گا، لیکن اس نے آ کر اس عورت نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تمام پبلک میں تمام اس میں الزام لگایا اس طرح کا غلط بہودہ زنا کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، بڑے ایک دم سے، اور بالکل سجدے میں گر پڑے اور رونے لگے۔ ظاہر ہے ایک نبی کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو، یعنی ان پہ الزام لگایا ہو۔ تو ایسا ہوا کہ وہ عورت کے دل میں اللہ نے ایسا ڈر پیدا کیا، ایسی دہشت پیدا کی کہ وہ کہنے لگی نہیں، میں یہ موسیٰ جو ہیں بالکل پاک ہیں اور موسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ مجھے نا اتنا پیسہ دے کے، انہوں نے اتنی لالچ دے کے نا اس بات کے لیے، اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام اس میں چلے گئے سجدے میں، جب ان کی بے گناہی ثابت ہوئی نا تو وہ ایک دم سے سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ سجدے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بھائی سجدے سے اٹھو موسیٰ، اب تم جو اس کو سزا دو گے نا وہ تم دو، یعنی تم پہ چھوڑ دیا، یعنی تم حکم کرو گے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ حالات کو ویسے ہی پیدا کر دیں گے، یعنی حکم تمہارا ہوگا اور اللہ تعالیٰ عمل کروائیں گے اس پہ، یعنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین نگل جا، اس کو پھر قارون کو نگل جا۔ اب جب زمین نے اس کے پیر کھائے نا قارون کے، تو وہ کیا کہتے ہیں ایک دم سے کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو۔ جب دیکھا نا کہ دھنس رہا ہوں زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل اتنا سخت ہوا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا زمین نگل جا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک نکل گئے، اور وہ آخر وقت تک کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز اوپر سے آئی موسیٰ تجھ سے معافی مانگتا رہا، ایک دفعہ بھی کہتا موسیٰ کے رب معاف کر دے، تو موسیٰ میں اس کو پھر معاف کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر شفیق اور کیسے رحیم ہے۔ تو یعنی میں یہاں پہ یہ بات ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور یعنی اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، یہاں سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی پہ متعین کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے نائب قرار پائے، یعنی آپ کے ساتھی، یعنی ایک سیکٹری قرار پائے، تو اسے حسد ہوا، اور بعض یعنی اسے فرعون کو قارون کو حسد ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے۔
یعنی نبوت کا کوئی منصب ملے یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، اس پر اس کے حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منافقت شروع کر دی۔ یعنی وہ بھی چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزارش پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب نبوت مل سکتی ہے تو میں بھی ان کا چچا زاد بھائی ہوں تو مجھے بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں نا نبوت دینے کے لیے، کہ دل نتھرے میں ہو، کردار کا غازی ہو، اس کو ملتی ہے نا جو اللہ کا پسندیدہ ہو۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی، یعنی اتنی چابیاں تھیں اس کے خزانوں کی کہ ایک طاقتور جماعت جو ہے نا بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ یعنی لوگوں نے سمجھایا اے قارون تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو دو۔ تو وہ کیا کرتا تھا، تو وہ کیا کہتا تھا کہ لو میں نے محنت کر کے کمایا ہے، ٹھیک ہے، میں کیوں دوں اللہ کو، یعنی اللہ کے لیے کیوں دوں، یہ تو میرا ہے اور میرا حق ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں، تم کیوں کہتے ہو؟ تو وہ اس بات کو مانتا نہیں تھا، حالانکہ اللہ رب العزت سے جو ہے نا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوداگری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ اسے بہت فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی دوسروں پر احسان کرو، یعنی اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا، اللہ کا احسان ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا ناشکری کی 3 علامات ہیں، اگر میں ہو تو دیکھ لیجیے گا یہ وہ ناشکر ہے۔ ایک تو یہ کہ نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یعنی اگر آپ کا بیٹا مہینے کے 4 لاکھ لے کے آ رہا ہے تو آپ کہیں میرا بیٹا بہت قابل انجینئر ہے اور یہ بڑا کمپیوٹر کا انجینئر ہے اور بڑا قابل ہے، 4 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہے۔ آپ کے بیٹے کو ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہاں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑا ذہین بنایا ہے اور بڑی عقل دی ہے اور وہ 4 لاکھ تک اللہ کے حکم سے کما لیتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ نعمت میں آپ نعمت کو جس لیے دیا ہے اس پر نہ لگانا، یعنی ہم نعمت کو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی خود بھی کھاؤ اور ساتھ میں یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، غریب رشتہ داروں کو بھی دو۔ اور ہم کیا کریں، ہم باربیکیو میں یعنی کریں تو صحیح، یا ہم مہندی میں، مائیوں میں، ویلنٹائن ڈے میں، برتھ ڈے میں، ان میں پیسے کو لٹائیں اور آئے دن فضول چیزوں میں لٹائیں، تو جوئے میں اور دوسری چیزوں میں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ نے نعمت کس لیے دی تھی کہ تم اس سے میرے سے تجارت کرو، غریبوں کے ساتھ مل کے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر تیسری بات نعمت میں ڈوب جانا اور ڈوب کر اللہ کو بھول جانا۔ بھائی میں نے کمایا، میں بہت ذہین ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میں ایک دن میں 40 پیشنٹ دیتا ہوں اور ایک دن میں 1 لاکھ کما لیتا ہوں۔ تو یار یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا ہے، ہر نعمت کو اللہ سے منسوب کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم بھی دوسروں پر احسان کرو، یعنی تم بھی دو دلاؤ، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ کہنے لگے یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، تو اس نے کیا کہا، یہ تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے لیا ہے، وہی والی بات کہ میں تو بہت بڑا انجینئر ہوں، میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں اتنے اچھے گھر بناتا ہوں، مجھے ایک ٹھیکے کے بعد دوسرا ٹھیکہ فوراً مل جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں یہ ہے نا کہ میں جب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا میں۔ اگر وہ مطلب اللہ نے ہمیں سمجھانا تھا نا، تو تبھی تو ان کو خضر علیہ السلام سے ملوایا تاکہ ان کی میں، حالانکہ پوری روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑے عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پوری اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑھ کر جو شریعت کے عالم تھے وہ حضرت موسیٰ تھے۔
تو کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی نہیں علم تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، اور جن کی جمعیت بھی بہت زیادہ تھی، جن کے لشکر بھی بہت زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں سے گناہ نہیں پوچھتے، گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ، اللہ یہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا، تو بڑا اتراتا ہوا نکلا اپنی قوم کے ساتھ سامنے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی ہے، یعنی اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قارون جیسا دیتا، ہمیں بھی قارون جیسا بنا دیتا۔ ہائے کتنا قارون مزے میں ہے، کیسی کیسی اس کے پاس سواری ہیں، کتنا پیسہ ہے، اس کو کوئی کمی نہیں، کاش کہ ہم بھی قارون جیسا، ہم بھی قارون جیسے ہوتے۔ یقیناً اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی ہیں، یقیناً وہ بڑا نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کیا واہی تباہی بک رہے ہو، یہ اس کا قارون کا خزانہ نہ مانگو، نیک عمل کرو اور اللہ سے ثواب حاصل کرو، نیکیاں کرو، اللہ سے جزا لو، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اور انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، کس کو؟ قارون کو۔ پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ اب دیکھیں ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو میں نے تفسیر میں اس کی پڑھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں زمین نگل جائے اس نے میرے پر الزام لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی جیسا تم کہو گے ویسا کروں گا میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قارون نے مجھ پہ الزام لگایا اور زنا کا الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلب ایسی سزا دے کہ زمین اس کو نگل لے۔ اب زمین اس کو نگلے جا رہی ہے اور وہ معافی مانگے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس کا پیسہ اس کو نہیں بچا سکا، اس کے حامی، اس کے وہ جو تھے نا کیا کہتے ہیں، اس کا جو گروہ تھے اس کے کوئی اس کے کام نہیں آ سکا، اور پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں قارون کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے نا، ہائے کاش ہم ہو جاتے فرعون قارون جیسے، وہ کہنے لگے او ہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں وسعت کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، اور او ہو پتہ چل گیا کافی لوگ پلا نہیں پاتے۔ یعنی اللہ نے کیا کیا، قارون کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ساتھ وہ ہو جائے، اللہ کا معاملہ صحیح ہو جائے۔ وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ پیسہ، یہ دولت کچھ کام کا نہیں ہے، آج تیرے پاس ہے تو کل میرے پاس ہے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں، یعنی جنت وہ آخرت والا گھر یعنی جنت گھر تو ہم آخرت والا گھر یعنی جنت تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں، اور آخری یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر رہتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہی ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا، جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے جب عذاب ہوگا اور عذاب میں یہ اہل جہنم جلیں گے تو یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ اچھا کہہ دو میرا رب، اچھا اے پیغمبر، اب اللہ تعالیٰ فوراً کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی اور تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ، یہ سنیے گا ذرا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس ذات نے آپ پر قرآن کو اتارا، یعنی قرآن کو اتارا، لرادک وہ ایک دن ضرور آپ کو الی معاد اس ٹھکانے پر واپس لے کے آئے گا۔
यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो छुप छुपा कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जा रहे हैं और रोते हुए जा रहे हैं मक्का को छोड़ते हुए। बाज हजरात ने इसके मानी लौटने की जगह बताया है। माद माद ईद से निकला है। ईद भी हमेशा लौट कर आती है ना, हर साल लौट कर। माद का मतलब भी होता है लौट के, यानी दोनों सूरतों में से मुराद मक्का मुकरमा है। और ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे। जब जोफा के करीब उस जगह पहुंचे जहाँ से मक्का मुकरमा का रास्ता अलग होता था, तो आपको अपने वजन से जुदाई का एहसास हुआ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पलट पलट के पीछे देख रहे थे और कह रहे थे मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, पर तेरे लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते। बार बार मक्का जब तक नजर आता रहा और मक्का की तरफ देखते हुए कहा मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, मेरा जाने को दिल नहीं करता, पर यहाँ लोग रहने नहीं देते, जुल्म करते हैं ना। तो और वादा फरमाया, लेकिन अल्लाह पाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तड़पना, बैतुल्लाह की तरफ देखना, रोना। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरान लरादुका इला माद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात जिसने आप पर कुरान को नाजिल किया और जिम्मेदारी डाली आप पर, वो आपको दोबारा इस जगह पर एक फाते की हैसियत से लाएगा। और यही हुआ। आप आप 8 साल के अरसे के बाद, 8 साल के अंदर अल्लाह ताला ने आपको फातेह मक्का का जो है ना एजाज अता फरमाया। और एक वक्त वो था कि वहां पर आपको नमाज पढ़ना मुश्किल था, लेकिन अब सारे मुसलमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है पूरी बादशाही के साथ जो अल्लाह ने उनको दी, वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। कह दो मेरा रब इससे भी खूब वाकिफ है जो हदायत लेकर आया और इससे भी जो खुली गुमराही में मुब्तला है। चुनाचे हम लोग ये करते हैं कि हम जब जाते हैं हरम के में यानी बैतुल्ला में, तो कोशिश करते हैं हरम की दीवार पे ना उंगली से लिख दे ये इन्नल्लज़ी फरज़ा अलैकल, यानी जिन लोगों ने इसको लिखा वो दोबारा जरूर जाते हैं। ये एक अमल है, अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। और ए पैगंबर, तुम्हें पहले से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पर ये किताब नाजिल की जाएगी, लेकिन ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है, लिहाजा काफिरों के हरगिज मददगार न बनना। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये इल्म था भला कि मैं नबी बनाया जाऊंगा और मेरे पर एक किताब नाजिल होगी, और जब अल्लाह की आयतें तुम पर नाजिल कर दी गई तो इसके बाद ये लोग तुम्हें हरगिज इन पर अमल करने से रोकने ना पाए, और तुम अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहो। यानी जब अब नमाज का हुक्म आ गया, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात का हुक्म आया, ज़कात देते रहो, किसी की बातों में ना आओ, बस करते रहो। तुम अपने रब की तरफ से लोगों को दावत देते रहो, हरगिज इन मुशरिकीन में शामिल ना होना, और अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद ना पुकारो। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज फना हो जाने वाली है सिवाय उसकी जात के, सिवाय अल्लाह की जात के। हुकूमत उसी की तरफ है, हुकूमत उसी की है, और उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी का जाला। दुनिया में जितने भी जानवर अपना घर बनाते हैं, उनमें उनमें सबसे बोदा घर, कमजोर घर मकड़ी का जाला होता है। और अनकबूत ये वो वाली मकड़ी है जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए गारे सौर पर जाला तना था। अल्लाह को ये इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कुरान में नम्ल की तरह, उस चींटी की तरह अल्लाह ने इस मकड़ी को भी इतनी इज्जत दे दी कि ये अल्लाह ताला ने इसे कुरान का हिस्सा बना दिया और एक कुरान की सूरत इसके नाम पे उतार दी। तो यहाँ पर वही पूरा वाकया है कि नबी पाक अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहते हैं। और इसमें ये हुआ था कि मुशरिकीन, और ये भी है कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो, इसलिए इस सूरत का नाम, यानी ये जो कुफार अपने माबूदों को सब कुछ मानते हैं ना, ये माबूद इनके बोदे और कमजोर हैं। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाले के पास खड़े होकर जोर से फूंक मारे, आप देखें वो उड़ जाएगा। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कि बस वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाएगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि हमने इन सब की आजमाइश की है जो इनसे पहले गुजर चुके। जो कलमा पड़ेगा उसकी आजमाइश जरूर है, और उनको आजमाया। अच्छा,
لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا. وہ کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ مشکلات جب لوگوں پہ آتی ہیں تو کیا وہ میرے سے چمٹے رہتے ہیں یا پیر فقیر اور بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے. ہم ایمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں آئے اور وہ ایمان لائے اور ان کو ضرور آزمایا جاتا ہے، اور ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کون لوگ جھوٹے ہیں. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا انداز ہے جو وہ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے. اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، یعنی دور کر دیں گے. اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا انہیں بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا. اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ، یعنی آپ کے معبود اگر کہیں، آپ کے والدین اگر کہیں کہ فلاں فلاں بال کو حبل کو مانو، تو شریک ٹھہراؤ اللہ کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانا. یعنی ماں باپ کا کہنا مانو، لیکن شرک میں نہ مانو. میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا. اسی وقت میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے. اس آیت نے یہ اصول بتا دیا کہ اگر والدین کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں ہے. لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا ماننا نہیں چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ کیا ان کو. آپ دیکھیں نا، فلسطین کی مثال آپ کے سامنے، 6 مہینے، چھٹا مہینہ کس طرح ظلم کی انتہا ہے. بھوک بہت زیادہ، پیاس بہت زیادہ، انسیکیورٹی، کسی وقت بھی بم آگے آ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے. نہ ان کے پاس گھر ہیں، ملبے ان کے سامنے پڑے ہیں، اپنے ان کے دبے میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے ہمارے لیے ہمارا رب. وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین مددگار ہے. اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی تمہارے طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی وہ منافقین ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے رستے پہ چلنا گوارا نہیں کرتے. اور مسلمانوں پہ جب کوئی فتوحات ہوتی ہیں، مال غنیمت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا مکر جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ منافق ہیں. یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوست اگر دوستی نبھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، ویسے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. جب مصیبت کوئی آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام آئے اور ان کو جو پورا کرتا ہے اور دل اور جگر جان سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے. اور جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. یعنی وہی والی بات نا کہ تم ہماری بات مانو، ہم تمہیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور فتح کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے ہم تو دل سے تمہارے ساتھ شریک تھے، اس لیے ہم سے کافروں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے
ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو، یعنی ہمیں بھی مال غنیمت دو۔ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ لات و عزیٰ منات ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں بیٹے دیتے ہیں، ہمیں سب جھوٹ ہی تو جھوٹ ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، یعنی 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ 1050 سال ان کی امت تھی نوح علیہ السلام کی، 950 سال تبلیغ کی انہوں نے اللہ کی۔ پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ 40 دن نوح علیہ السلام کے 40 دن پوری دنیا میں بارش برسی، زمین نے بھی اگلا پانی اور آسمان نے بھی اگلا پانی، اور 40 صرف کشتی والے بچ گئے، باقی سارے مر گئے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام تھے، ان کے 3 بیٹے عام، سام، رافس تھے، اور ان کا ایک بیٹا ڈوب کر مر گیا جو کہ ان کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرو، اور وہ اسے اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی جتنا رزق اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور اللہ سے طلب کرو اور وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اور یہ کہ دوسروں کی ایسی غلامی کرنا کہ یہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو کوئی آپ کا بوجھ اٹھائے گا، اس لیے اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگو۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، یعنی بہت سے لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے، بس وہ بات پہنچا سکتا ہے، مار کے ڈنڈے مار مار کے کام نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتے ہیں پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کریں گے؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جس نے شروع میں پیدا کیا وہ آخر میں بھی اٹھا دے گا انہیں اپنی قبروں سے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا۔ اچھا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، یعنی اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ چاہیں جس کو چاہیں بے بس کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں لیکن اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا اور انکار کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی موت تو آنی، ہم نے اللہ کے دربار میں آنا ہی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑا پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا اسے کس نے توڑا ہے؟ کہا اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بتائے گا؟ کہنے لگے پھر یہ کیسے بچائے گا تمہیں؟ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی برتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، یعنی تم سارے کے سارے شرک میں ایک جیسے ہو، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یعنی تم کہو گے فلاں نے ہمیں مروا دیا، ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مروا دیا، اور ان کو پکڑ کے کھینچو گے اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے،
اور ابراہیم نے کہا میں اپنے یعنی لوط علیہ السلام بھتیجے تھے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، یعنی پوجا کرنے کے لائق، عبادت کرنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، کس کو؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق دیا، کون سی بیوی سے؟ حضرت اما سارہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تعالیٰ نے اسماعیل دیے، کون کی سی بیوی سے؟ اما بی بی ہاجرہ سے۔ ہم نے اور اسحاق سے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام اتنے زیادہ اچھے لگے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کیا کہا؟ اسرائیل کہا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی 10 دوسری ماں سے، یعنی اللاتی بھائی تھے۔ جب ایک میاں ہو، 2 بیویاں ہو، تو ان سے اولادیں جو ہوتی ہیں وہ اللاتی کہلاتی ہیں۔ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، یعنی وہ ہومو سیکسولیٹی کرتے تھے دنیا میں پہلی دفعہ جو ہومو سیکسولیٹی ہوئی ہے، لواطت جو ہوئی ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ گند کریں، یعنی ادھر تو مرد مرد ہی کا ذکر ہے، تو یہ سب سے پہلے قوم لوط میں ہوا، جو فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجئے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اذان ہے۔ ایک منٹ ہی ہے اذان ہونے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا، تو یہ 1 منٹ ہے، بلکہ جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو نا۔ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ شرمندہ ہوتے ان باتوں سے کہ ان کا نبی ان کو سمجھا رہا ہے یہ غلطیاں ہیں مت کرو، اور وہ کہتے ہیں اچھا لوط سے کہتے ہیں عذاب لے آؤ جو لے کے آنا تم نے، ہمیں کیوں ڈراتے ہو، ہمیں مزے کرنے دو۔ لوط نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلوں میں میری مدد فرمائیے، یعنی یہ تو مجھے مارنے کے لیے تلے میں، آپ ہی میری مدد فرمائیے، یہ تو اندھے ہوئے میں غلط کام کرنے میں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو 2 کام دینے کے لیے بھیجا، 2 کام کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دو، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دو۔ تو انہوں نے کہا اور ساتھ میں دوسرا کام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی جہاں آپ کے بھتیجے رہتے ہیں نا، تو ان کو وہ والی بستی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم میں نبی بن کر بنائے گئے، اور عراق میں جو ہے وہ نہیں، فلسطین میں نبی بنا کے بھیجے گئے، فلسطین اور شام میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہیں، فرشتے نے یعنی وہاں تو میرا بھتیجا بھی موجود ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے،
ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے. یعنی بیوی جو تھی وہ کیا کر کے جب ان کے پاس یہ فرشتے آئے خوبصورت شکلوں والے جوان تو جلدی سے جا کے قوم کو بتا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسے بچے لڑکے آئے ہیں جن کے ساتھ تم غلط کام کر سکتے ہو، آ جاؤ. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے. ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا کہ میری قوم کے لوگ ان کو دیکھیں گے اتنے خوبصورت اور نوجوان تو اٹھا کے لے جائیں گے ان کو. ان فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلق ان کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اور ہم نے اس بستی کو کچھ کھلی نشانی اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو سمجھ سے کام لے. میرے خیال میں اذان کا ہوا نہیں، ہو چکی ہوگی، پتہ نہیں چلا. تو آپ سب نماز پڑھ لیں پھر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اپنے سیل فون ایسے ہی رکھ دیجئے، میں اس کی ریکارڈنگ بند کرتی ہوں. دعاؤں کی درخواست. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یا ربنا یا ربنا. شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا تھا، وہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. قارون کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قارون کا آپ کو جو ہے قصہ سنایا اسی لیے تھا کہ پتہ چل جائے کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ کتنا مالدار تھا. جو لوگوں کا آج یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے. یقین کریں میں گھر میں بھی ایسی باتیں سن رہی ہوتی ہوں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن اب یہ دیکھیں انجام کہ کیا برا انجام ہوا قارون کا کہ دھنس کر زمین میں دھس کر معافیاں مانگتا مانگتا موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو. اللہ نے اس کو بے عزت بھی کیا. اس کو جو ہے لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ ایسے کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نہ صرف بے عزت کرا بلکہ لوگوں کو کہ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم ناراض کریں گے تو پھر ہمیں نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہمارے لواحقین، اور نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری عزت، نہ ہماری شہرت ہمیں کچھ نہیں بچا سکتی. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو پھر انہی چند جو نبی ہیں نا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہو گئے، موسیٰ ہو گئے، عیسیٰ ہو گئے، ابراہیم ہو گئے، اور لوط علیہ السلام کا ہو گیا، نوح علیہ السلام کا ہو گیا. یہ کوئی 22 نبی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نماز میں مجھے اللہ پاک نے ذہن میں میرے یہ ڈالا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا اتنے سارے نبیوں یعنی اتنے سارے رسولوں اور اتنے سارے نبیوں میں سے اللہ نے یہ 20-22 کو کیوں پسند مطلب کیا. تو ذہن میں یہی آیا کہ باقیوں کے بھی امتوں کے حالات ایسے ہی ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ساتھ زیادہ کچھ ایسا ہوا نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا جو میرے ذہن میں آیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سپارہ نمبر 20 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یعنی مدین میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر صاحب صفورہ کے ابو جی، اور مدین کے نبی تھے شعیب علیہ السلام.
تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی زلزلے سے وہ گر گئے، اپنے اوندے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے قوم اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اور بھی بہت سے آئے تھے عذاب، لیکن ایک مین عذاب کو بتا دیا کہ زلزلہ آیا اور سب گر پڑے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا۔ عاد اور سمود جیسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر کوئی قوم ایسی بنائی نہیں کہ جن کے قد عاد اور سمود کے پہاڑوں جتنے ہوتے، اور پہاڑوں کو وہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک انگلی سے درخت کو اکھاڑ پھینکتے تھے، پہاڑوں میں تراش تراش کے خود ہی گھر بنا لیتے تھے، پتھر بڑے بڑے پتھر جو ہوتے تھے وہ ان کا وہ ہوتا تھا، دروازے ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ انہوں نے اپنے نبی شعیب کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو زلزلہ میں ڈال دیا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ان کے حالات دیکھنے ہیں تو آج بھی ان کے نام و نشان ہیں، جا کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ ہماری بات کا۔ تو اور شیطان نے ان کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں رائے راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہوشیار سمجھدار تھے، یعنی دنیا کے معاملات میں بڑی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ چلتے تھے، مگر آخرت سے بالکل غافل تھے، کیونکہ شیطان نے ان کو کہہ دیا تھا آخرت کی زندگی کوئی ہے ہی نہیں، جو یہاں پر کھا لو، اڑا لو، پی لو، ناچ لو، بس یہی سب کچھ زندگی ہے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہوتے تھے بڑے ذہین، بڑے سمجھدار تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو نہیں بنایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کی صداقت کو یہ جو ہے آیت ثابت کر رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ عقل مند، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ یعنی فرعون کو اللہ نے کیسے مارا، آپ کو پتا ہے کہ فرعون کو سمندر میں بحیرہ قلزم میں ڈبو کر مارا۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی یہاں پہ آپ سمجھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ریپیٹیٹ کر رہے ہیں صرف ہم سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ فرمایا کیا کیا کہا، فرمایا قوم عاد اس طرح ہلاک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 8 دن 7 راتیں ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا، ایسی ہوا تھی جو پتھروں کو بھی اٹھا اٹھا پھینک رہی تھی اور ان کو بھی نا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، ان کے سارے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ٹوٹ رہے تھے اور ختم ہو رہے تھے، اور ان کی یا پھر ان کے سر جو ہے وہ پہاڑوں سے ٹکراتے اور اڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کو کس طرح ہلاک کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد اس طرح ہلاک ہوئی کہ ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی اور تیز آندھی بھیجی اور ایسا ہوا کہ وہ آندھی سے نا ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ جا ٹکرائے اور وہ اڑ گئے سر ان کے۔ اور وہ کیا تھے، اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے ذریعے ہلاک کیا۔ اور کیا ہوا، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، یہ قوم سمود تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اونٹنی کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی، اللہ نے فرمایا یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ میری اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پیار سے بس ڈیل کرنا۔ تو کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی کے سامنے تو ہمارے جانور کچھ کھا پی نہیں رہے، اور یہ جا کے سمندر اس کا کنویں کا پانی بھی اتنا سارا پی لیتی ہے۔ تو حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دوسرے دن یہ پانی کا روزہ رکھ لے گی، یعنی پانی نہیں پیے گی، اب تمہارے جانور پیئیں گے، تم لوگ پینا۔ تو دودھ بھی وہ اتنا دیتی تھی، پورے بستی کو دودھ کافی ہوتا تھا، دودھ سے بھی تو فائدہ اٹھا رہے تھے اونٹنی کے۔ تو اور پھر وہ اونٹنی کسی جانور کو تنگ نہیں کرتی تھی ان کے، لیکن جانور ڈر جاتے تھے، اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے اپنا خود ہی مانگا تھا نا کہ ایسی اونٹنی بھیجیے، ہم تب آپ کو نبی مانیں گے۔
صالح علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کیا اور ان کے مطالبے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حیات جاوداں دے دی، یعنی اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اور اللہ نے کہا تھا اب یہ اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کے دشمن ہو گئے، ان کی کوچے کاٹ دی اس نے، اور مارنے کے لیے اس کے پیر کاٹ دیے۔ اللہ نے اپنی اونٹنی واپس لے لی۔ اب ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ قوم سمود کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، جاؤ ایک تیز چیخ مارو۔ جبریل علیہ السلام کی چیخ، اللہ اکبر کبیرہ، ہر زمین، کہتے ہیں زمین ہل گئی، سارے مکان گر گئے، سارے درخت گر گئے۔ اور یہ ڈیل ڈول والی قوم، ایک ڈیل ڈول والی قوم، قوم عاد، ہواؤں سے ختم کی۔ ایک ڈیل ڈول والی قوم اتنی جائنٹ قسم کی کہ کیا جنات سے بھی بڑی ہوگی، یعنی پہاڑوں جتنے قد تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیز جو ہے ایک جبریلی امی کی چنگاڑ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے ان کو مارنے میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی۔ اور وہ کچھ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا اللہ نے، ابھی آپ کو میں نے بتایا۔ اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا جس میں وہ غرق ہو گئی، اور اسی طرح فرعون اور اس کی قوم بھی سمندر میں غرق ہو گئی۔ اور اللہ نے مختلف ایک ہی طریقے پہ نہیں سب کو مارا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، دیکھو میں ایسے سمندر میں ساری کے ساری فوج کو اور فرعون کو ڈبو سکتا ہوں، یہ دیکھو، یہ دیکھو میں نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ڈبو دیا پانی میں، 40 دن تک لگاتار پانی نازل فرما کے، لو یہ ختم ہو گئی، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، یہ دیکھو ہم نے تیز ہوائیں چلائیں، قوم عاد یوں ختم، یہ دیکھو ہم نے ایک تیز چنگاڑ مروائی، اس کے ذریعے چیخ مروائی جبریلی امی کے ذریعے، یہ دیکھو ساری ان کی قوم نیچے لیٹی پڑی ہے ایسے جیسے کھجور کے سوکھے تنے۔ لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ جن لوگوں نے اللہ کو، وہی کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لو، امتحان ہونے والے ہیں، بیٹا 5 دن بعد تمہارا پہلے پیپر ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سب سے بڑے اپنے ساتھ خود دشمنی کی، نہ کہ بعد میں فیل لوگ ہیں، پڑھائی کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے رکھوالے بنا لیے نا، انہوں نے اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایسے رکھوالے بنائے جیسے مکڑی نہیں ہوتی، مکڑی یعنی انہوں نے جیسے مکڑی کا گھر نہیں اتنا کمزور، اور مکڑی بھی اتنی کمزور ہوتی ہے ایک ذرا سی اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو بیچاری چل نہیں پاتی نا، وہیں مر جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے رکھوالے بنا لیے، ان کی مثال یعنی لات و عزیٰ منات کو اپنا رکھوالا بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو۔ اور کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور، بودا، ضعیف گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتے ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے فائدے کے لیے دیتے ہیں، انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، یعنی یہ قرآن جو وحی کے ذریعے اترا، اس میں کیا کریے، اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اس لیے انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو کچھ نہیں سمجھتا، کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے، یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ لہذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا یہ عہد یاد آنا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا کہ اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ نیز وہ رکوع اور سجدے اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر
اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے تو نماز یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی. لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور کہتی ہوں، میرا اپنا جو وہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں نماز قرآن کے خلاف نہیں جا رہی، لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازوں نے، گئی گزری نمازوں نے، ردی قسم کی نمازوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے آج اس جگہ پہ لا کھڑا کیا کہ کوئی بھی کام ہو تو یوں احساس ہوتا ہے کہ کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہو رہا. تو اب آپ سوچیں، جو آپ لوگ اتنی اچھی نمازیں پڑھنے والے ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا. اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. البتہ ان میں سے جو ذاتی یعنی بحث، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ بحث مت کیا کرو، بحث سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تورات اور زبور کے ماننے والے ہیں ان سے بھی بحث نہ کرو، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، پیار سے سمجھاؤ. البتہ ان میں سے جو زیادتی کرے ان کی بات اور ہے. اور ان سے کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی، یعنی تورات اور انجیل. اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی تمہاری کتاب کو نازل کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، ہم تورات کو نازل کرنے والا، زبور کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور انجیل کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ہماری کتاب قرآن کو بھی نازل کرنے والا اللہ ہی ہے. یعنی ایک ہی اللہ کی، ایک ہی رائٹر کی یہ ساری کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہو ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور اے پیغمبر، اس طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان بت پرستوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنے بت پرست آپ دیکھیں مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ. اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے. اس آیت میں اس کی حکمت بیان یوں فرمائی ہے کہ امی ہونے کے باوجود جب آپ کی زبان مبارک پر قرآن کریم کو جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اتنے خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس شخص نے کبھی نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا، وہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے سارا عرب عاجز ہو گیا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر آپ پڑھتے لکھتے ہوتے تو آپ کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کے یہ مضامین اکٹھا کر لے ہیں، یعنی قرآن کریم آپ نے خود لکھ لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امی پیدا کیا. اور تم اس سے پہلے نہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ایک اور بات بھی میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی کہ کوئی دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو پڑھا سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے. اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے، یعنی اعتراض کر سکتے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. اور ہماری آیتوں یعنی اہل کتاب جو ہے نا وہ جانتے ہیں یہ قرآن بالکل حق ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق ہیں. اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. یعنی بس میں تو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والا ہوں اور آپ کو قیامت کے عذاب سے بچانے کی کوشش ہے. بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہو؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں. کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں. اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں، اللہ کا انکار کیا ہے، وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پہ ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. اب دیکھ لیں نا، سونامی کا زلزلہ دیکھ لیں. پھر آپ کو یاد ہوگا آج سے بہت سال پہلے اوجڑی کیمپ میں جو آندھیاں چلی تھیں. اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں کیسا زلزلہ آیا تھا. اللہ رحم کرے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی.
उस दिन जब अजाब उन पर ऊपर से भी छाएगा और उनके पाँव के नीचे से भी, और कहेगा चखो इन कामों का मजा जो तुम किया करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हो, यकीन जानो मेरी जमीन बहुत वसी है। यानी अगर तुम्हें यहाँ पे तकलीफ दी जा रही है और दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो तुम मूव कर जाओ, हिजरत कर जाओ। हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है, यानी हर जी को मौत का मजा चखना है, फिर हमारी तरफ तुम सबको वापस लाया जाएगा। और जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम जरूर जन्नत के ऐसे बाला खानों में आबाद करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी अब पता है क्या होगा, एक आम जन्नती जो होगा ना, उसको, जो सबसे अदना जन्नती होगा, उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। और वो क्या करेगा, जब चाहेगा अपनी जन्नत को ऊपर ऊपर लेवल पे ले आएगा और वहां से पूरी जन्नत का जो है वो मुशाहिदा करेगा। अब सोच लें जरा, ऊपर के क्या कह रहे हैं अल्लाह, इनको हम जरूर जन्नत के ऐसे बाला खानों में इबादत करेंगे, यानी जन्नत की छत पे से जो नहीं देखते, यानी यही जन्नत ऊपर भी चली जाएगी और पूरी जन्नत इनको अपनी नजर आएगी। जहां वो खड़े होगा वो चीज उसका मेंबर बन जाएगी। इनको हम जरूर जन्नत के ऐसे बाला खानों में बात करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेश रहेंगे। बेहतरीन अजर है उन पर, बेहतरीन अजर है उन अमल करने वालों का जिन्होंने सब्र से काम लिया, जो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते रहे। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह फरमाते तुम्हें हर वक्त ये ख्याल रहता है ना कि लो सुबह का खाना खाया, अब दोपहर का खाना क्या खाएंगे। अच्छा ऐसा करेंगे, चावल ज्यादा लेके संभाल लेते हैं। अच्छा गंदुम लेके पूरे साल की रख लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कभी देखा किसी जानवर को कि वो अपना खाना साथ अब जो है उठाकर फिर रहा हो। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है और तुम्हें भी। और वही है जो हर बात सुनता और हर चीज जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो वो, उनको ये फिक्र नहीं होती, उनको अल्लाह पर इतना तवक्कल है जानवरों को कि अल्लाह ने अगर सुबह खिलाए तो शाम को भी दोपहर को भी खिलाएगा, दोपहर को खिलाए तो शाम को भी खिलाएगा। अब इस आयत में इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर मक्का मुकरमा में दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा है तो अल्लाह ताला की जमीन बहुत वसी है, हिजरत करके किसी और ऐसी जगह जहां चले जाओ जहां अमन और सुकून के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सको। यानी अगर हिजरत करने से इसलिए रुकावट महसूस हो कि अपने अजीज दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, तो ये जुदाई कभी ना कभी तो होनी ही है। अगर आज तुम हिजरत नहीं करोगे तो कल को तुम दुनिया से हिजरत कर जाओगे, क्योंकि हर इंसान को मौत आनी है। फिर जब सब सब हमारे पास वापस आ जाओगे तो फिर कभी जुदाई नहीं होगी। यानी यहाँ की जुदाई कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाते तुम अपनी माँ से मोहब्बत करेगी, मैं जुदाई डाल दूंगा तेरी माँ को या तुझे मार के। तू अपने बाप से मोहब्बत करेगा, वो जुदाई डाल दूंगा। दोस्त दोस्त से मोहब्बत करेगा, जुदाई डाल दूंगा। तो फिर क्या करो, फिर मुझसे मोहब्बत कर लो, विसाल होगा, मिलाप होगा, तुम मर के मेरे पास आओगे, हम आपस में मिल जाएंगे। हिजरत करने में एक खौफ ये हो सकता है कि यहाँ तो हमारे रोजगार का ऐसा निजाम मौजूद है, हमारी नौकरी लगी है, कहीं और जाएंगे तो मालूम नहीं कौन ही मुनासिब रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका जवाब दिया कि दुनिया में कितने जानवर ऐसे हैं जो अपना रिस्क साथ लिए नहीं फिरते, बल्कि वो जहां कहीं जाते हैं अल्लाह ताला वहां उनके रिस्क का इंतजाम करते हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कौन है जिसने आसमान और जमीनों को पैदा किया और सूरज और चांद को काम पर लगाया, तो वो जरूर ये कहेंगे अल्लाह। फिर आखिर ये लोग कहाँ से औंधे चल पड़ते हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहते हैं रिस्क में कुछ आदी कर देते हैं और जिसके लिए चाहते हैं तंगी कर देते हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज का मालिक है। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो बुत परस्त है ना, जब इनसे पूछो ना कौन है आसमान जमीन का मालिक, तब ये अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों अपने बुतों के पीछे पड़ जाते हैं। ये तो, और अगर यकीनन अल्लाह हर चीज का मुकम्मल इल्म रखते हैं और जिसके लिए चाहते हैं रिस्क में खुशहाली कर देते हैं, रिस्क में बरकत दे देते हैं, और जिसके लिए चाहते हैं तंगी कर देते हैं। अल्लाह ताला हर चीज के मुकम्मल इल्म रखते हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए फिर इसके जरिए फिर इसके जरिए जिंदगी बख्शी फिर इसके जरिए जमीन के मुर्दा होने के बाद उसे जिंदगी बख्शी, तो वो जरूर ये कहेंगे अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनमें से अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते और ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं। और हकीकत ये है कि दारे आखिरत ही असल जिंदगी है। अगर ये लोग जानते होते, चुनाचे जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि इनका एतकाद खालिस उसी पर होता है। उन्हें पता होता है कि इस भंवर में जो, इस वक्त तूफान में जो बचाएगा वो सिर्फ अल्लाह। फिर जब वो उन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो फौरन तो फौरन अ, फौरन श- तो फौरन शिरक
تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور جن لوگوں نے ہماری خاطر، جب انہیں پتہ چل جائے گا بھلا، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے. جب ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا. یعنی جب بھی کوئی قافلہ نکلتا تھا نا تو وہاں پہ رابری وہ ہوتی تھی، ڈاکہ پڑ جاتا تھا. لیکن جو حرم کے متولی ہوتے تھے نا، خانہ کعبہ کے لوگ، ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. ان کو لیلاف قریش لیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ ان کو گرمیوں میں شام کی طرف لے جاتے تھے اور سردیوں میں یمن. لیکن مجال ہے کوئی ان کو لوٹتا ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ جن کو پتہ چلتا تھا نا کہ حرم کے متولی ہیں تو چھوڑ دیتے تھے لوٹا ہوا مال بھی. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو اتنا پروٹوکول دلواتے تھے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اچھا جی، مشرکین مکہ اپنے ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ پیش کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو سارا عرب جو اس وقت ہماری عزت کرتا ہے ہمارا مخالف ہو جائے گا اور ہمیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کرے گا. اس آیت میں اول تو اس بہانے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مکہ مکرمہ کو حرم بنا کر اسے اتنا پرامن علاقہ بنا دیا کہ وہاں کوئی قتل و غارت کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. حالانکہ اس کے ارد گرد اچھے خاصے لوگوں کو دن دہاڑے اچک کر قتل اور لوٹ مار کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. لہٰذا جب تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چین اور سکون کی زندگی دی ہے تو جب تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے تو کیا وہ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو کسی بت نے نہیں یا دیوتا نے نہیں ہے حرم بنایا جو تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑے ہو. یقیناً اس خطے کو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں. پھر خود سوچ لو عبادت کے لائق کون ہے، تمہارے بت لات و عزیٰ منات یا پھر اللہ رب العزت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت ہے سورت الروم. یہ سورت شروع ہوئی ہے اور یہ پارہ نمبر 21 ہے. سورت الروم کو ذرا سن لیجئے، بڑا زبردست واقعہ ہے. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں وہ دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران کی حکومت اس وقت ایسے تھی جیسے کہ امریکہ. ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے. دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی. یعنی یہ دو بڑی طاقتیں ایسے تھیں جیسے امریکہ اور رشیا. تو شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. ان کی اکثریت عیسائی مذہب کی تھی. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا. اور ایران والے کون تھے؟ آتش پرست تھے، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور اس کی فوجوں نے اور ایران کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہے آتش پرست تھے اور یہ کیا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے. ایران کی تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پہ روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے. یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی. کون؟ ایران. اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا. ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے، یعنی آگ کی پوجا کرتی تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی
ہمدردیاں جو تھی نا ان بت پرستوں کی ہمدردیاں تھیں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانیوں کی، ٹھیک ہے. روم میں تو آپ کو پتا عیسائی تھے نا، وہ اہل کتاب تھے، وہ ان کی کتاب تھی کون سی؟ عیسیٰ علیہ السلام والی یعنی انجیل. تو اب کیا ہوا کہ روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا. ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے، ناچتے، گاتے، بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ تو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ تو بڑے اسلامی کتاب، وہ ان پر تو آسمانی کتاب اتری ہے، پھر ان کو کیوں شکست ہو رہی ہے؟ مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں. اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہم بتوں کے پجاری ہیں ویسے وہ سورج کے پجاری ہیں، انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے. اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کو بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس صورت کی وجہ سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کی کہ اس سے اور قدرت رکھنے والا اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر کو بھی اسرائیل پہ بہترین فتح عطا فرمائے، آمین. اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں کی گئی. ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے. یہ دونوں یعنی دو خوشخبریاں، یعنی ان مسلمانوں کو جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح ہوگی، کن پر؟ ان بت پرستوں پر. اور وہ اہل کتاب جو روم کے والے ہیں نا عیسائی، ان کو بھی جو ہے ان آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ایرانیوں پر فتح حاصل ہو جائے گی. یہ دونوں پیشن گوئیاں ناممکنات میں سے تھیں اس وقت، کوئی اس کو مانتا نہیں. جیسے آپ کوئی کہہ دے کہ بھائی انشاءاللہ اس سال جو ہے امریکہ پاکستان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، اب آپ مانیں گے؟ سوچیں ذرا. اس دن وہ بھی مشرکین پہ فتح یہ دونوں پیشن گوئی اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید اس قیاس تھی، یعنی ناممکن تھی کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا. مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائے. دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہی تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک نہیں پتا تھا کہ روم کی سلطنت کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب ہو، یہ نہیں لگ رہا تھا. چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پہ غالب آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو 100 اونٹ دیں گے. اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرطیں لگانا جو تھا حرام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی نا، شریعت بن رہی تھی، جیسے جیسے حالات آ رہے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے اتار رہے تھے، تو اس وقت جو تھی شرط لگانا حرام نہیں تھا. چنانچہ اس آیت کے نزول ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کیسر یعنی ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور یعنی روم کے بادشاہ کے سر کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. یعنی یہ کس نے کہا؟ ایرانیوں نے، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب ترین پلٹا کھایا اور ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر پیچھے سے جا کر حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی ملی، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خوشخبری آ چکی تھی نا، ایسی کامیابی ملی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی ہمارے حماس کے لوگوں کو، حوثیوں کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فلسطین کو آزاد فرمائے، آمین. اس پیشن گوئی کو بھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی. اب کیا ہوا؟ ابھی 7 سال ہوئے تھے یہ پیشن گوئی آئی تھی کہ جو ہے نا عرب کے مسلمانوں تک رومیوں کی فتح جو ہے عرب تک پہنچ گئی، یعنی مشرکین مکہ اور کفار مکہ تک. جس وقت یہ خبر پہنچی ہے ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی کر دی تھی.
اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئی جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس سے حضرت وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اسی وقت ابی بن خلف، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا اس وقت، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے۔ اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی، شرط لگانے کا حکم آ چکا تھا کہ یہ حرام ہے، اور دو طرفہ شرط جو جوئے کی ایک شکل ہے، اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ 100 اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سورت روم، سورت الروم مکیہ۔ الف لام میم۔ انشاءاللہ کل شروع کریں گے، اس میں اتنا ٹائم لگ گیا کیونکہ یہ بتائے بغیر آپ کو مزہ بھی نہ آتا، سمجھ بھی نہ آتی، تو انشاءاللہ تعالی سورہ روم جو ہے یہاں سے شروع کریں گے کل اللہ نے چاہا۔ نمازوں کے اوقات کار جو ہے نا بدلتے جا رہے ہیں، یہ ایک جو ہے وہ سن لیجئے اعلان، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نمازوں کے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اوقات وقت بدلتے جا رہے ہیں، چنانچہ لیکن ہمارے پاس صرف کل کا دن ہے، کیونکہ کل جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کل ہفتہ ہے، اور کل ہمارا غیر رمضان کا آخری دن ہے، یعنی رمضان پھر شروع ہو جائے گا، غیر رمضان کا آخری دن ہوگا کل انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اتوار چھٹی ہے، اور پیر سے پھر آپ کی کلاس صبح کے ٹائم پہ چلی جائے گی، یعنی آپ جیسی سحری کھائیں گے اس کے 15-20 منٹ آپ نماز پڑھ لیجئے اپنی، اور کوئی برتنوں وغیرہ کو سمیٹ لیجئے، کام کر لیں، 20 منٹ بعد آپ آ جائیے گا۔ اور اب یہ 21واں پارہ ہے، یعنی 9 پارے تقریباً 10 پارے آپ سمجھ لیں، تو امید تو ہے کہ 15 روزے تک اللہ پاک 12 روزے تک ختم فرما دیں گے، تکمیل فرما دیں گے اس کی، لیکن بس یہی ہے کہ کافی زیادہ تفسیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب بھی ہی اللہ کو منظور ہوگا تو پھر اوقات کار جو ہیں آپ ہمارے صبح کے ٹائم ہو جائیں گے، یعنی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 5 بج کے غالباً 15 منٹ پہ جو ہے وہ ہماری کلاس جو ہے شروع ہوگی، تو اس پر جو ہے آ جائے گا، پوسٹ بنی ہوئی ہے، آ جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ کل سے شیئر بھی ہو جائے گی۔ تو پھر صبح کے ٹائم جو ہوگی ہماری یہی دورہ تفسیر کی قرآن کی ہوگی، لیکن آدھے پونے گھنٹے کی کلاس جس میں فلسطین کے حالات کے مطابق اور ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے پروگرام ہوگا، یہ آدھا پونا گھنٹہ چلے گا، اور میرے خیال میں 3:30 سے لے کے 4:30 تک، نہیں 4:30 سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو ضرور جوائن کریں، اور ٹائم میں اگر کوئی رد و بدل ہوا تو وہ اس سے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا ایک وہ رستہ ہے کہ آسانی کے ساتھ جنت خریدنے کا ایسا طریقہ ختم نبوت، تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں اور ہماری تمام کے تمام اولادوں کو، یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک آنے والی اولادوں کو، نسلوں کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دین اسلام پر جمائے رکھنا، مومن بنائے رکھنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے رکھنا، اور عذاب جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے آپ کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے دنیا کی زندگی میں آپ کو ناراض کرتے رہے۔ اے اللہ کچھ تھوڑا سا آپ کی طرف آئے ہیں، اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ پاک آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، کہ آپ اللہ تعالیٰ
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے پسند ہیں؟ توبہ پسند ہے لوگوں کی، اور آپ پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک کوئی ایسی نیکی کروا لیجئے، ایسا کوئی کام کروا لیجئے اے اللہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا ویزا مل جائے، ہمیں جنت کا پاسپورٹ مل جائے۔ اے اللہ پاک کوئی ایک نیکی ایسی لے لیجئے، ہم سے قبول کر لیجئے۔ اللہ پاک وہ تمام گناہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کا فیصلہ ہوا، اس کی معافی اور اس سے دور ہونا ہمیں ہمارے نصیب میں کر دیجئے، ہمیں اس کی ہدایت دے دیجئے، ہمارے دل کو اس پر لگا دیجئے کہ ہم ادھر توبہ کر لیں۔ اے اللہ پاک ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہوں تو اے اللہ پاک اس سے معافی مانگنے کی اور اس کا نقصان پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اگر ہم نے کسی کا ساتھ زیادتی کی ہے تو اے اللہ پاک ہم اسے منا لیں۔ اے اللہ پاک ہماری توجہ اس طرف کروا دیجئے۔ اے اللہ پاک سچ تو یہ ہے کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرمائیے ہمیں اور ہماری آنے والی اولاد کو اور موجودہ اولاد کو ہاتھ پکڑ کر دنیا سے جنت کا ویزا دلوا دیجئے۔ اللہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہم سب کو جب تک ہاتھ نہ چھوڑے گا جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں۔ اے اللہ پاک دنیا سے جنت کا سفر انتہائی آسان فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہماری برزخ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کے اندر شریعت کو نافذ فرما دیجیے، پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا، یا اللہ اس کو اس کی تصویر بنا دیجیے، اس کا عکس بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی کو اور مہنگائی کو غارت کر دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجیے۔ یا اللہ پاک دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو غارت کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں جو ہے خود غرض مطلبی حکمرانوں سے جان چھڑا دیجیے۔ یا اللہ ایسا پلٹا آئے، اللہ پاک ایسا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیک حکمرانوں سے واسطہ پڑ جائے، ایسے جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں، پاکستان کی عوام سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خطوط پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر جو ہے وہ ہمارے نظام حکومت کو چلانے والے ہوں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک جو اس وقت مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، فلسطین کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی آپ مدد فرمائیے اور ان کو مستقل مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ اب رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ایک دن بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، 2 دن بعد اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو 3 ٹائم کا کھانا، یا اللہ ان کی سحری اور افطاری کا بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ان کو سکون سے رہنا، اللہ پاک ان کو سکون سے رہنا نصیب فرما دیجئے۔ حماس اور حوثیوں اور یمن کے اور لبنان کے مسلمانوں کی خوب مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک باطل کو غارت کر دیجئے، حق کو غالب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ثانیہ، مریم، مہرالنساء، علیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریہ، انس، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، جلد ہی ان کی خوشخبریاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو نکاح کی عمر تک آ گئے، بے نکاح ہیں، اللہ ان کے لیے نیک در، نیک بر اور نیک زوج عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاک اس مشکل کام میں ہمارا حامی اور ناصر بن جائیے اور ہر قسم کے دجل سے، فریب اور مکار لوگوں سے جان چھڑا دیجئے۔ یا اللہ پاک بہترین فیصلہ اپنی مرضی سے کروائیے۔ یا اللہ پاک حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینش، عفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام، سدرہ کی اور سدرہ کے گھر میں جو بچی ہیں ان سب کے لیے اللہ نیک بر اور نیک در عطا فرمائیے۔
तमाम उलमा इस्लाम, मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहीम साहब, उलमाए हिंद और उलमाए पाकिस्तान, पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, हजरत जी नदीम भाई, उमैर, नाजिया अंदली, बेलिया हुसैन, उनकी बहनें और उनके वालिद मोहतरम ईशा मुअज्जम, राशिदा, शमीम, आदिल, नरगिस बाजी, शिदा, नईम, इन सबको, इन सबके घर वालों को ईमान के नूर के साथ, और मैं और मेरे घर वालों को ईमान के नूर के साथ सेहत कामिला आजिला मुस्तमर अता फरमाइए। एहलिया रफीक, मुफ्ती जियाउद्दीन और आमिर और बेटी अनम, इनको अपने घर में रहना बसना, अपने घर की बहारें दिखाइए। इंतहाई आसानी के साथ इनको अपना यहाँ पर रहना बसना नसीब फरमाइए, वहां अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। अहमद, नुमान, नवाज और मोहम्मद उमर और मोहसिन, अल्लाह पाक इनके रोजगार में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह, फरियाल, आयशा, सहर और अल्लाह तबारक ताला इन सब बच्चियों के लिए, इन तीनों बच्चियों के लिए जो मुश्किलें हैं, इनकी परेशानियां हैं, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, इन पे रहम फरमा दीजिए, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में इन पे रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक इस गैब से इनके लिए कोई बंदोबस्त फरमा दीजिए। या अल्लाह, डॉक्टर हमना, इनके इम्तिहान होने वाले हैं 1 महीने बाद, इनको अल्लाह ताला बेहतरीन नंबर से कामयाबी अता फरमाइए। डॉक्टर हमना, फातिमा, ईशा, अब्दुल्ला और अल्लाह जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन सबको, इन सबके बच्चों को, इनके अहले खाना को दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में, और अल्लाह मेरे अहले खाना को भी दुनिया और मुझे भी दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक तीनों हमारे हरम की हिफाजत फरमा दीजिए। मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा दीजिए। इस साल मस्जिद अक्सा में सुकून और इत्मीनान के साथ तरावी और नमाजें पढ़ने की फलस्तीन के लोगों को तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो जाइए। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो जाइए। अल्लाह चार छुपेरे अपनी पनाह में फलस्तीन के मुसलमानों को रखिए। अल्लाह पाक हम उन पे रहम फरमा दीजिए, उन पे करम फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह बातिल को गारत कर दीजिए। या अल्लाह, अगर मुसलमान हुक्मरान उनकी मदद नहीं कर रहे तो अल्लाह पाक आप अपना हाथ ना उठाइए, आप उनकी मदद कीजिए। अल्लाह आप उनकी मदद कीजिए और हमें सुकून अता फरमाइए। या अल्लाह पाक अपने हबीब के तुफैल में हमारे लिए अपने अपने घर आने को आसान फरमाइए। अल्लाह पाक मुताफ में बैठकर आब जमजम पीने को दिल चाहता है, रहम फरमाइए, हमारे लिए आसानियां फरमा दीजिए, वसाइल अता फरमाइए, कुव्वत ताकत अता फरमाइए। या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक जो जो हुक्मरान इस वक्त मदद कर रहे हैं, तैयब उर्दगान साहब और ये कतर के हुक्मरान, इनको अपनी शान के मुताबिक जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाइए और जज़ाए खैर दीजिए। या अल्लाह पाक हमारी टीम जो हमारे साथ बेहतरीन काम कर रही है, इन जो मामिनीन हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाइए। जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं, इनके दिल की आरज़ुओं को कबूल और मंजूर फरमाइए। या अल्लाह पाक इस रमजान में मगफरत के फैसले फरमाइए हमारे, और अल्लाह ताला ऐसे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाइए जो आपको पसंद आ जाएं, और जो जिनकी वजह से आप हमारी मगफरत का फैसला फरमा लीजिए, हमारी औलादों को नेक और फरमाबरदार बना दीजिए। अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता हमारी औलादों की खुद ही बढ़कर तरबियत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी औलाद हमें सुकून पहुंचाने वाली औलाद बन जाए। इनके लिए नेक फैसले फरमाइए, इनको मोमिन बना दीजिए, इनकी तरबियत ऐसी फरमाइए जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत की आपने। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।